بآواز بلند نعرہ صلوات اب جہاں مجرت پیدا ہوئی ہے وہی مجرت یہی سے بات ہوتا ہے کہ آگے بڑھتے ہیں وما كنت تدری
من کتاب ولل ایمان. ترجمہ یہ کچھ یہ بھی ترجمہ ہوا کہ اے حبیب تو نہیں جانتا تھا، ما کنتا تدری، تو نہیں جانتا تھا، من کتاب ولل ایمان، کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ ما کنتا کے معنی تو، ما کنتا تدری، تو نہیں جانتا تھا، من کتابوں کی کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. اگر یہ ترجمہ کریں تو کچھ نہ کچھ ایک نقص کا پہلو نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک پہلو نکل رہا ہے کہ یعنی کوئی وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ حضور موجود تو ہوں مگر نہ کتاب کا علم رکھتے ہوں، نہ ایمان رکھتے ہوں، انہیں یہ بھی معلوم نہ ہو کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. ایک ترجمہ یہ اس میں تھوڑا سا ایک پہلو نکل رہا ہے، لیکن اب میں دوسرا ترجمہ کر کے بات کو جلدی سے طے کر کے ایک حرف بدلنے سے معنی بدل جائیں گے. صحیح، ایک حرف بدلنی ہے، لفظ نہیں، صرف حرف بدل کے تو نہیں جانتا تھا. یہ ترجمہ پہلے ایک بات، تو نہیں جانتا تھا، اس کا مطلب ہے نہ جاننے کا کوئی تو وقت ہے جب تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. اب میں ترجمہ کرتا ہوں کہ میرا حبیب ہم نے تیری طرف وحی کی ایک روح کی جو روح ہمارا امر ہے، تو نہیں جان سکتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. کیا بات سمجھ آئے گی تو میں کہہ رہا ہوں میرا حبیب ہم نے تیری طرف، ہم نے تیری طرف کیا کیا؟ وحی کی. کس کو وحی کی؟ روح من امرنا، ایک روح کو جو ہمارا امر ہے. اس روح امر سے پہلے تو نہیں جان سکتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان. بات سمجھ آئی؟ یعنی اس روح امری کے عطا کرنے سے پہلے تو نہیں جان سکتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. لیکن جب سے ہم نے روح تمہیں وحی کر دی تو کتاب بھی جانتا ہے اور ایمان بھی جانتا ہے. صحیح، کتنی آسان ہو گیا تھا، کتنی جلدی آسان ترجمہ ہو گیا کہ تو اس روح امری سے پہلے نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور نہیں جان سکتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. لیکن جب روح امری ہم نے وحی کر دی، اس کے وحی کرنے کا کیا نتیجہ ہوا کہ تو کتاب کا بھی عالم ہو گیا اور ایمان کا بھی عالم ہو گیا. بات اچھی نہیں ہے، بڑی بات طے ہو رہی ہے. اتنا بڑا اور مسئلہ تو کھڑا ہو گیا تھا، اس کو تو ایک لفظ میں طے کر دیا کہ پہلے کیا تھا کہ تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. اب ترجمہ یہ ہو رہا ہے کہ تو نہیں جان سکتا تھا. یہ روح امری سے پہلے جان ہی نہیں سکتا تھا. جو ہی ہم نے روح امری عطا کر دی تو کتاب کا بھی عالم ہو گیا اور ایمان کا بھی عالم ہو گیا. اب کوئی لمحہ، کوئی وقت ایسا نکل ہی نہیں سکتا کہ رسول ہوں اور نہ کتاب جانتے ہوں، نہ کوئی علم نہ رکھنے کا تصور. اب ختم ہو گیا. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ حضور ہوں اور جاننے والے نہ ہوں. اب صرف ایک حرف کے ترجمے میں کتنی تبدیلی پیدا کرتی. تو نہیں جانتا تھا، جان سکتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. پھر آگے، پھر ابھی بحث کریں گے. وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن
اور لیکن یہ لیکن لاکن کیا دیا ابھی ویسے لیکن جعلنا ہو نورن ہم نے اسی روح کو وہ جو روح ہے امری ہے اس کو ہم نے نور بنایا ہم نے اسے بسم اللہ ہم نے نور بنایا کیا کرتا ہے نور یہ جو نور بنایا ہے ولیکن جعلنا ہو نورن ہم نے نور بنایا ہے ابھی ہم پہ تو ویسے نہیں ہو رہی میں نے نہیں بنایا ہم نے بنایا ہے جعلنا ہو نورن اس کو نور بنایا ہے نور اسی روح امری کو اب کیا بن گئی نور بنایا ہے نہدی بہی من نشاء من عبادنا ہم اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتے ہیں اسی نور ہی سے ہدایت کرتے ہیں نہدی بہی ہم ہدایت کرتے ہیں اور ہدایت کرتے رہیں گے کن کو اسی نور کے ذریعے تو معلوم ہو گیا ہدایت کب سے جاری ہوئی جب سے نور بنا ایک لمحہ ہدایت سے خالی نہیں ہوگا جب سے ہم نے اسے نور بنایا تو پھر کون سا لمحہ رہ گیا جو ہدایت سے خالی ہو چونکہ ہادی ہوتا ہی وہی ہے جو باکمال ہی اس دنیا میں آئے کوئی وقت ایسا نکل نہیں سکتا کہ ہادی ہو اور ان میں کوئی نقص ہو اس میں ہادی کے نقص کا تصور تو ختم ہو گیا ہم نے اس کو کیا بنایا ہم نے اسے اسی روح امری کو نور بنایا نہدی بہی من نشاء من عبادنا ہم اپنے بندوں میں سے جنہیں چاہتے ہیں اسی نور کے ذریعے ہدایت کرتے ہیں آگے کیا کرنا فَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دیکھیے یہ پھر دلیل ہوگی فَإِنَّكَ اور میرا حبیب تو حبیب اِنَّكَ تو حبیب لَتَهْدِي ہدایت ہی کرتا ہے اور کرتا رہے گا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ جب رسول ہدایت کرے گی تو کب سے کرے گی جب اس سے وجود ہوگا ہدایت جاری دیکھیے رسول کب سے ہدایت فرمائیں گے جب سرکار کا وجود موجود ہوگا تو ہدایت جاری ہو جائے گی یا نہیں پھر کون سا لمحہ رہ جاتا ہے کہ رسول ہوں اور ہدایت نہ کر رہے ہوں کون سا پہلو رہ گیا کہ رسول موجود ہوں اور ہدایت نہ فرما رہے ہوں کس کی بنا پہ نقص کی بنا پہ نقص تو وہاں ہے نہیں چونکہ ہدایت رسول کی بحیثیت وجود جاری جب بحیثیت وجود ہدایت جاری ہے تو پھر کوئی لمحہ ایسا نہیں نکل سکتا کہ ماذا رسول نہ کتاب کو جاننے والے ہوں نہ ایمان کو جاننے والے ہوں چونکہ ہدایت کا پہلو تو وجود سے ہی شروع ہو گیا بات سمجھ آئی ہے جو ہدایت کا پہلو کہاں سے شروع ہو گیا جب سے کہ تیرا وجود ہے وجود اسی وجود ہی سے کیا شروع ہو گئی ہدایت کون حادث کون پر رسول اب رسول کی ہدایت کہاں سے شروع ہو گئی وجود ہی سے یعنی وجود ہو اور ہدایت نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا جب وجود ہی کا نام ہدایت ہے تو پھر کوئی لمحہ وجود سے پہلے کا تو ہو سکتا ہے کہ ابھی وجود ہی نہیں ہے جب وجود نہیں ہے پھر تو کوئی تصور ہو سکتا ہے لیکن جب سے وجود ہے آخر وجود تو اللہ نے عنایت کیا ہے جب اللہ کا عنایت کرتا ہے تو میری عنایت میں تو کوئی تو لمحہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور رسول کے درمیان میں اس کا ہے ہونا ہو ان کا ہونا ہو اگر کسی تو لمحے میں یہ ہوئے ہیں نا یہ جو ہوئے ہیں کا لمحہ ہے یہی وہ لمحہ ہے جس لمحے نے کہا رسول جب تو ہوا ہی نہیں تھا تو نہیں جانتا تھا کتاب کیا ہے اور ایمان کیا اب میرا کہنے کا بار بار یہی مقصد جب ابھی وجود ہی میں نہیں آئے تھے اللہ نے تمہیں ابھی بنایا ہی نہیں تھا آخر بنی ہوئی ہے نا خالق تو بنانے والا ہے جب خالق بنانے والا ہے تو خالق کے ساتھ تو یہ بنے ہوئے نہیں ہے
پھر یہ شریک ہو جائیں گے اور یہ قدیم ذاتی ہو جائیں گے. قدیم تو یہ ہے نہیں لیکن خالق نے انہیں بنایا ہے. تو اب بنایا ہے تو بننے کا کوئی تو وقفہ ہونا چاہیے. اگرچہ خالق کو ان کا بنانا واجب ہے اور پھر ہمیں حکم دیتا ہے کہ واجب کو جلدی تیار جلدی ادا کرو. تو پھر خالق نے انہیں کن لمحوں میں بنایا؟ بس ایسے بنایا کہ ابھی زمانے کا بھی تصور نہیں ہوا. آل محمد ان کے بننے سے پہلے عدم نہیں ہے, زمانہ نہیں ہے, مقدار نہیں ہے, وقت نہیں ہے. تو پھر اللہ نے انہیں کس وقت میں بنایا؟ یعنی وقت ہی نہیں لگا اور یہ بن بھی گئے. صحیح ہے, بن بھی گئے. دیکھیں بننے اگر ان سے پہلے زمانہ ہے تو اول مخلوق زمانہ ہو جائے گا. تو پھر یہ امام زمانہ نہیں ہو سکتے. اگر ہم وقت کا تصور لے آئے تو زمانہ پہلے ہو جائے گا. اگر اول مخلوق زمانہ ہوگا تو ان کا یہ فرما کہ ہم اول مخلوق ہیں. تو اب مانا دیکھیے, اب یہ سمجھ میں نہ آنا یہ الگ چیز ہے, لیکن یہ تو ماننا ہوگا کہ ان سے پہلے زمانہ نہیں ہے. جب زمانہ نہیں ہے تو پھر یہی تو تصور میں نہ بھی آئے. اتنا تو ہم یقینی مان لیں گے کہ اللہ نے انہیں بنایا ضرور ہے, لیکن کب بنایا ہے؟ جب ابھی وقت نہیں تھا. اب پھر جب بنایا ہے تو وقت نہیں تھا. تو ان کا بننا خالق کے بننے کے ساتھ کیسا ہوگا؟ خالق و مخلوق میں تو وقت کا ہونا ضروری ہے. اگر خالق و مخلوق کے تعلق میں یہ پیدا ہوئے بنے ہیں پھر تو وقت ضروری ہے. خالق و مخلوق کے تصور میں اگر انہیں بنایا گیا پھر تو یہ وقت کا لگنا ضروری ہے, اور یہ وقت سے پہلے ہے. اور جب وقت سے پہلے ہے تو پھر ماننا پڑے گا آل محمد اثر ہے اللہ کے نور کا. یہ پرتو ہے نور الہی کا, اور اس نور الہی کا پرتو انہوں نے ہمیں کیسے سمجھایا؟ ورنہ تم مثالوں سے سمجھ سکتے ہو, ایسے ہم نہیں سمجھا سکتے کہ ہم اللہ کے نور کے پرتو کیسے تھے. ہم ایسے پرتو تھے جیسے سورج سے شعاعیں جدا ہوتی ہیں. شعاعیں پرتو ہے سورج کی, سورج نہیں. سورج کی شعاعیں کیا ہے؟ شعاعیں پرتو ہے سورج کی, اثر ہے سورج کا, لیکن شعاعیں سورج نہیں ہے. اور شعاعوں کا تعلق سورج اور شعاعوں کا تعلق آپس میں خالق و مخلوق کا نہیں ہے, اثر و مؤثر کا ہے. سورج مؤثر ہے, شعاعیں اثر ہے. جو کمال سورج میں ہے وہی شعاعوں میں ہے. یہ شعاعیں سورج کے کمال کا مظہر ہے, مظہر ہے. یعنی شعاعوں سے پتہ لگتا ہے کہ سورج ہے. اب یہی وجہ ہے کوئی آپ وقت نہیں نکال سکتے کہ سورج ہو اور شعاعیں نہ ہو. کوئی وقت نہیں نکال سکتا کہ سورج ہو اور شعاعیں نہ ہو. پھر آل محمد تو پڑھتا ہے, شعاع ہے نور الہی کی. پھر یہی ماننا پڑے گا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ ہو. شعاعوں کے درمیان سورج, دیکھیے سورج اس وقت ایک ہے عالمین میں. جہاں کہیں بھی آپ جائیں ہر آدمی اپنے اوپر اسے دیکھتا ہے کس مقدار میں خالق نے اسے ڈالے کا. تقدیر عزیز العظیم, کیسی تقدیر میں خالق نے بنایا ہے جس کی بنی ہوئی ایک مخلوق مادی اور سامنے نظر آ رہی ہے. وہ ہر جگہ عالمین میں جہاں بھی نظر آ رہا ہے ہر آدمی دیکھ رہا ہے کہ میرے اوپر ہے. اگر یہاں دیکھ رہے ہیں تو سورج میرے اوپر ہے. اگر آپ امریکہ میں دیکھ رہے ہیں وہ کہتا ہے میرے اوپر ہے. چینی والا دیکھ رہا ہے وہ کہتا ہے میرے اوپر ہے. جب ہر جگہ مادی سورج ہر جگہ پہنچ کے قریب ترین ہے تو پھر ایمان کا تصور ہے.
یہ تو محکوم ہے سورے، امام تو حاکم ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے ان کو کیا بنایا؟ پرتاؤ بنایا، اثر بنایا. کس کا اثر بنایا؟ اپنے مؤثر ہونے کا انہیں اثر بنایا. اب یہ وہی جانے کہ وہ کیسا مؤثر ہے، ان کے اس نور کا اثر کیسا ہے. اسی لیے تو ان کے چہرے زینت پر، مادیت پر 70,000 حجاب ڈالے گئے. تب ہماری آنکھیں ان کو دیکھنے لگی. کون جانے ان کے اس نور کے پردہ ہونے کو کون سمجھے؟ فرمایا کہ اگر ہم یہ فرمایا فرشتے اگر تمہارے سامنے اصلی صورت میں آ جائیں لوگ اندھے ہو جائیں گے، اور ہم 14 فرشتوں کے سامنے اصلی حالت میں آئے فرشتے مر جائیں گے. تو اب ان کو کیا بنایا؟ پرتاؤ بنایا. اور میرا یہی کہنے کا مقصد جب یہ پرتاؤ بنے ہیں آل محمد تو پھر کون سا کوئی وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں کہ یہ نہ کتاب جانتے ہوں نہ ایمان سے بے خبر ہوں ماشاء اللہ، تو کوئی وقت تو نہیں کر سکتے چونکہ درمیان میں وقت تو ہے نہیں، زمانہ ہے نہیں. جب زمانہ ہی نہیں ہے تو پھر ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ یہی ترجمہ کریں گے اے رسول تو نہیں جان سکتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. کب؟ جب ہم نے تمہیں روح امری ابھی وحی نہیں کی تھی، تمہیں ابھی بنایا نہیں تھا. تمہیں ابھی بنایا نہیں تھا. جب نہیں بنایا تھا تو کیا نتیجہ ہوا؟ جب بنا دیا ہم نے تم کو تو پھر کیا نتیجہ ہوا کہ تم کتاب بھی جاننے والا ہو گیا اور ایمان کا بھی عالم ہو گیا. اب عالم ہونے کے لیے کوئی درمیان میں کوئی ایسا وقت نہیں نکلتا کہ آل محمد ہوں اور میں جانتے ہوں. برابر صلوات پڑھتے ہیں. اب اللہ نے ان کو کیا کمال دیا؟ روح کا کمال. اس روح کا نام کیا ہے؟ روح امری. صحیح، روح امری. جب روح امری دیا تو روح کی کتنی قسم ہے؟ یہ جو روح ہے ہمارے پاس، اس روح کی کتنی قسمیں ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں کہ اس روح کی 5 قسم. 3 قسم کے انسان ہیں: السابقون السابقون، اصحاب الجمین، اصحاب الشمال. السابقون انبیاء و اوصیاء، انبیاء اوصیاء السابقون السابقون. اور دوسرے اصحاب الجمین، جن کے ہاتھ میں دائیں طرف ہوں گے یا دائیں نام دائیں ہاتھ میں ہوگا، یہ مومنین ہیں. اصحاب الشمال جو بائیں طرف کے ہیں یہ منافقین ہیں، کافرین ہیں. 3 قسم کے لوگ ہیں: کافرین، مومنین، سابقون. روح 5 ہیں. 5. پہلی روح القدس، روح الایمان، روح القوہ، روح الشہوہ، روح البدن. 5 روحیں ہیں. 5 روح القدس، روح الایمان، روح القوہ، روح الشہوہ، روح البدن. جب یہ 5 ہیں تو اب یہ انبیاء و سابقون کو 5 روحیں ملتی ہیں، انہیں روح القدس بھی ملتی ہے. ان کو روح القدس ملتی ہے. اب آگے مومنین. مومنین کو روح ایمان ملتی ہے، روح القدس نہیں ملتی. اب ہم مومنین ہیں، ہمیں کون سی روح ملتی ہے؟ روح الایمان. روح القدس ہمارے لیے نہیں ہے. روح القدس معصومین انبیاء کے لیے. اب آگے روح الایمان کے بعد 3 روحیں رہ گئی: روح الشہوہ، روح القوہ، روح البدن. یہ تینوں روحیں ملتی ہیں منافقین و کافرین. ان کے پاس روح ایمان نہیں ہوتی. لیکن ان روحوں کا فنکشن کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، روح بدن سے، روح حیات اس کو کہتے ہیں. آدمی ایسے چلتا پھرتا، چلنے پھرنے کا کام روح البدن کا ہوتا ہے. اسے روح بدن بھی کہتے ہیں، سیڑھی کو کہتے ہیں. روح الحیات بھی کہتے ہیں، روح بدن بھی کہتے ہیں. اسے آدمی چلتا پھرتا. نمبر 2 اس کے بعد ہے روح القوہ.
तकवा, इसी से इताअत और जिहाद करता। ये जो जिहाद का तस्वुर है, मैदान जंग में जाके लड़ते हैं, ये लड़ने का तस्वुर कौन सी कुव्वत है? चंदा दिनों हारे के लिए बोलते रहे, वो वहां नहीं जाना, और जो दूसरा है वो जाना। तो अब एक और कोई कुव्वत है ना, चलने फिरने वाली कुव्वत और है। वो चलने फिरने में तो कुव्वतें बदल आ गई, लेकिन ये जो कुव्वत है दूसरी, जिसे रूहुल कुव्वा कहते हैं, जो जिहाद कर रही है, ये अलग एक कुव्वत है। अब तीसरी कुव्वत है रूहुल शाहवा। ये वो कुव्वत है जिस कुव्वत में मोहब्बत और नफरत होगी, और इसी में आगे नस्ल का बढ़ाने का तस्वर भी अलग तरीके से इसी में मौजूद है। इसमें मोहब्बत का तस्वर भी यही है, और नफरत का तस्वर भी इसी के अंदर है। इसके आगे आता है रूहुल ईमान। ये जो रूहुल ईमान है, इससे क्या करता है इंसान? रूहुल ईमान से अदलो इंसाफ करता है, अमरो नहीं करता है। अदलो इंसाफ सब कुछ जो है इसी रूह है, ईमान की बिना पे करता है। ईमान की बिना पे क्या कहलाता है? मोमिन। अब आगे रूहुल कुदस। रूहुल कुदस होता ही धारे नबुव्वतो इमामत के उठाने के। ये जो नबुव्वत का बोझ है, इस बोझ को उठाने के लिए क्या चाहिए? रूहुल कुदस। रूहुल कुदस होगा तो नबी बढ़ेगा। रूहुल कुदस नहीं होगा, मुज़म्मिल ही नहीं होगा, तहम्मुल ही नहीं होगा उसे इस बोझे इमामत और नबुव्वत को उठाने का। उसमें क्या होगा? रूहुल कुदस। अब रूहुल कुदस की फिर किसमें है? ये जो अंबिया की रूहें हैं, इसे कहते हैं रूहुल कुदस जुज़ई। ये मिन की लफ्ज़ से ताबीर हुई, वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही। ये मिन जुज़इया के लफ्ज़, ये क्या है? इनके पास रूह है, लेकिन रूहुल कुदस जुज़ई है, कुल्ली नहीं है। इसीलिए दिल का रसूल तमाम रसूलों को हमने दर्जा बदर्जा फजीलत दी। तो ये दर्जा बदर्जा किसकी बिना पे है? रूहुल कुदस की बिना पे। कोई रसूल है, कितने रसूल है? 313 रसूल है। कितने उलुल अज़्म रसूल है? 5 उलुल अज़्म रसूल है। और कितनी खातम है? खातम एक। नबी कितने हैं? 1,40,24,000 नबी है, और उनमें 313 रसूल हैं, और उनमें 6 उलुल अज़्म हैं, और उनमें खातम कितने हैं? एक। तो मालूम हो गया खातम का जब मकाम पहुंचता है, चूं चूं उहदा बढ़ता जाता है, अदब घटता जाता है। ऐसे उहदा बढ़ता गया, अदब घटता गया। देखिए अंबिया 1,24,000, जब रिसालत का उहदा आया 313 तक पहुंच गया। जब मनसा बढ़ा, अदब कम हो गया। जब उलुल अज़्म का मर्तबा आगे बढ़ा, तो अदब फिर कम हो गया कि वहां 313 थे, फिर 5 में हो गए। फिर जब खातम का मर्तबा बढ़ा, तो फिर 1 हो गया। तुम्हारा अल्लाह ये जुमला में कह के आगे बढ़े, क्योंकि ये मजाज अभी तीनों शरीयत में बहस भी हुई थी कि जब एक खातम है, जब खातम एक है, तो खातम किस से चुना जाता है? मैं दोहरा दूं ये बात, किसी मजलिस में मैंने दोहराई, फिर दोहरा दे। लेकिन नबी का इंतखाब होता है इंसानों में से, रसूलों का इंतखाब होता है नबियों में से। पता नहीं सैकड़ों के हिसाब से रोज मसाले सोचते हैं, ज्यादा ये देखिए ना, दोहरा के मैं जुमला आगे बढ़ा है कि अंबिया का इंतखाब होता है इंसानों में से, तमाम आलमीन में से। कितनी नबी चुने गए? 1,24,000 नबी चुने गए इंसानों में से। अब ये जो रसूल चुने जाएंगे, ये इंसानों में से नहीं चुने जाएंगे, ये नबियों में से चुने जाएंगे। 313 किन से चुने जाएंगे? अंबिया में से। अब जो उलुल अज़्म रसूल चुने जाएंगे, वो रसूलों में से। ये जो 5 उलुल अज़्म रसूल हैं, ये चुने जाएंगे रसूलों में से। अब जो खातम होगा, वो चुना जाएगा उलुल अज़्म रसूलों में से। उलुल अज़्म रसूल थे 5, उन 5 में से खातम कितनी है? 1। जब खातम 1 है, तो 1 कैसे चुना जाएगा? इन 5 में से, रसूलों में से नहीं, उम्मत में से नहीं। बस आप बात तो तय होगी, जब रसूल चुना जाएगा उलुल अज़्म
اور وہ خاتم ہے ایک، تو اب خاتم کے بعد تو چنا جائے گا۔ خاتم کے بعد جو چنا جائے گا وہ کہاں سے چنا جائے گا؟ خاتم کا جو جانشین چنا جائے گا وہ کہاں سے چنا جائے گا؟ وہ نبیوں سے نہیں چنا جائے گا، رسولوں سے نہیں چنا جائے گا، اولو العزم رسولوں سے نہیں چنا جائے گا، جملہ کہو امت سے تو چنا ہی نہیں جائے گا۔ آگے تو چنا جائے گا امت میں سے، دیکھو چنا ہی نہیں جائے گا۔ جب رسولوں سے نہیں چنا جا سکتا، نبیوں میں نہیں سے چنا جا سکتا، تو خاتم کا جانشین کہاں سے چنا جائے گا؟ خاتم میں سے، کیونکہ خاتم ہے ایک۔ جب خاتم ایک ہے تو اب چننے کا کوئی معیار خالق بتا۔ خالق کوئی چننے کا معیار بتا تاکہ ہم اس معیار میں اسے چن لیں۔ کہا تم مباہلے کو دیکھو، علی کو نفس رسول آیا۔ مباہلے میں رسول کیا بن کے، جناب علی کیا بن کے گئے؟ نفس رسول۔ دیکھیے بیٹوں کی جگہ جناب حسنین گئے، مستور کی جناب سیدہ پاک گئی، اور نفس کی جگہ کون گئے؟ اس لیے علامہ نقر صاحب نے بھی فرمایا تھا یہ جو لوگ کہتے ہیں نفس مراد خود رسول ہے، تو پھر علی کو کے لفظوں میں لے گئے؟ اگر رسول ہی نفس مراد رسول ہی ہے تو جناب علی کو رسول پھر بغیر مقصد کے کیوں لے گئے؟ علی کو لے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ علی نفس رسول تھے۔ اب ایک تو مباہلے میں ہمیں آگے سپورٹ دے دی کہ علی نفس رسول ہے۔ جب نفس رسول ہے تو جانشین کون ہوا؟ علی، جو علی رسول کا نفس ہے۔ اب قرآن پھر اور بھی ہمیں بتا کہ نفس رسول کون ہو سکتا ہے۔ اب قرآن نے کہا فقاتل فی سبیل اللہ، میرا حبیب قتال کرو اللہ کی راہ میں۔ قتال ہوتا ہے تلوار لے کے لڑنا، جہاد نہیں۔ جہاد آسان ہے، ہاتھ سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، قلم سے بھی ہوتا ہے، اشاروں سے بھی ہوتا ہے۔ قتال تلوار لے کے لڑنے کا نام ہے۔ رسول قتال کرو، کس میں؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں آ کے قتال کرو۔ لا تکلف الا نفسک، اس قتال کا نہیں مکلف کیا گیا مگر تیرے نفس کو۔ صحیح، اگر رسول میدان جنگ میں موجود ہیں، احد میں موجود ہیں، بدر میں موجود ہیں، خندق میں موجود ہیں، خیبر میں موجود ہیں، ہر جنگ میں موجود ہوتے ہوئے بھی، اس حکم کے ہوتے ہوئے بھی رسول جنگ نہیں فرما رہے۔ ہوتے ہوئے بھائی، ہوتے ہوئے، کیا تو نہ ہوں، ان کی موجودگی میں جنگ ہو رہی ہے۔ کسی جنگ میں رسول نے تلوار لے کے لڑے ہوں، پتہ لگے؟ اللہ کو کہہ رہا ہے کہ تلوار لے کے لڑو۔ رسول حکم خدا کی حکم نافرمانی کر نہیں سکتے۔ رسول لڑے بھی نہیں، فرمان بھی مکمل ہوا۔ رسول خود لڑے بھی نہیں اور اللہ کا حکم بھی پورا کیا، تو پھر ماننا پڑے گا جو رسول کی جگہ تلوار لے کے ہر جنگ میں لڑا ہے وہی تو نفس رسول ہے۔ نفس رسول ہوئے یا نہیں ہوئے؟ یہ جو روح ہے، یہ جو روح، تو اب رسول کے بعد جن کو یہ روح ملے گی تو کون سی روح ملے گی؟ روح القدس، جو بوجھ نبوت اٹھاتا ہے۔ اب ان آل محمد کی جو روح ہے اسے کہتے ہیں روح ختمی، اس کا نام ہے روح امری۔ روح امری آگے ہے روح القدس کلی، روح مصدق، روح مؤید۔ جتنی انبیاء ہیں، جتنے باقی ہیں، ان کی روح القدس جزئی، لیکن یہ جو روح ہے یہ روح القدس کلی، روح
खत्मी खातमुल मुरसलीन की रूह, जब ये रूह खत्मी है तो अब रसूल के बाद ये रूह खत्मी किन के पास हो? जो नफ्स रसूल होंगे, जो भी नफ्स रसूल होगा उनके पास ये होगी, यही रूह है खत्मी होगी। और वो कौन है? किनके लिए फरमाया? या अली, जिस्मों का जिस्मी, आज़मों का आज़मी, नफ्सों का नफ्सी, रूहों का रूही, दमों का दमी। अली तेरी रूह मेरी रूह है, तेरा नफ्स मेरा नफ्स है, तू मुझसे है मैं तुझसे। अब ये जो रूह है तो बोझ नबूवत कौन उठाएगी? यही रूह के बाद अब ये जो रूह होगी उन जानशीन कौन होगा? जिनके पास रूह है अमरी होगी, अमरी। तो ये 14 वो है जिन्हें खालिक ने रूह है अमरी अता फरमाई है। अब ये रूह जब आती है तो इसमें 4 कमालात होते हैं। रूह आते ही ये रूह ही आलिम होती है। ये जो रूह है, इस रूह में ना साहब है, ना निसियान है, ना हिजियान है। इस रूह में नींद ही नहीं है, इस रूह में ज़हूर नहीं है, गफलत नहीं है। इनकी आंखें तो बंद होती हैं मगर दिल बेदार है। ये वो रूह है। इस रूह के आने से कितने कमालात पैदा हो जाते हैं? 4 कमालात। पहला कमाल रूह कुदस के आने से क्या कमाल होता है? पहला कमाल यह है कि शरा मलाइकत अल्लाह, साहिबे रूहुल कुदस मलाइका को देखता है। दूसरा यस्माओ कलाम अल्लाह है, अल्लाह के कलाम को सुनता है, वही के कलाम को सुनता है। शालमो जमी अल उलूमी और अक्सर हामिन अल्लाह है, जितने उलूम खालिक के हैं अपने अपने हस्ब इस्तेताब उन तमाम को ये जान लेता है। इस रूह अमरी की बिना इधर रूह अमरी आई आलिम। जनाब आदम में जब ये रूह फूंकी गई, रूह यही तो अल्लाह ने कहा जब तक मैं रूह ना फूंकूं सजदा नहीं करना, जब फूंक लूं देर नहीं करनी। जब मैं फूंक लूं देर नहीं करनी, जब तक ना फूंकूं सजदा नहीं करना। वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन, फौरन ही सजदे में चले जाना। तो मालूम होगा मलाइका के कमालात बिलफेल होते हैं। अगर इस रूह के आने से कमालात बिलफेल ना हो तो फिर मफजूल को फाजिल का सजदा करना अदले इलाही के खिलाफ हुआ। तो फिर मालूम हुआ कि जब ये रूह दाखिल हो जाती है, दाखिले से ही नबी में कमालात पैदा हो जाते। कमालात बिलफेल बिलकुवा नहीं, बिलफेल। तो अब ये आलिम जो बन के आती है, ये रूह बन के आती है, ये आलिम होती है। तो मैं अब्दुल्ला कह दूंगी, फिर आगे बढ़ते हैं कि जब हमने तुम्हारी तरफ रूह की वही की जो हमारा अम्र है, और होता है जब ही वही की उसी से ही तो आलिम होना है। जब वही की तो आलिम होने में, और वही में क्या बस इधर वही मिली, आलिम होना जरूरी। तो फिर इस वही के और आलिम होने के दरमियान में कोई जमाना नहीं है, कोई मिकदार नहीं है, कोई वक्त नहीं है। इधर वही हुई और वही और ईजाद एक ही शय का नाम है। इनका होना और ये रूह का मिलना एक ही बात है। इधर ईजाद, इधर ये वही एक ही शय है। जब एक है तो कितना वक्त लगा? वक्त। जब वक्त ही नहीं तो लेकिन का वजूद बनते ही क्या है? आलिम। बनते ही आदि। जब ये रूह मिली ने तो आगे चौथा कमाल क्या होता है? फतुती ओहू मादतुल कायनात, जितनी कायनात का मादा है तमाम का तमाम इताअत करता है। कायनात का कोई मादा ऐसा नहीं होता जो इताअत ना करे। इताअत तब होती है जब वो महकूम हो, और महकूम के लिए मैंने यही जुमला कहा था, इताअत जिसकी इताअत में वो है, जब तक उनका हक इताअत वाला न दे इताअत
इजाद हो नहीं सकती। क्या बात जन को जिस शय की जरूरत है वो देना इमाम का काम है, इताअत करना इनका काम है। जब इमाम हर शय इनको देगा फिर इनके इताअत में जब होंगे, फिर जब इशारा भी करे डूबे हुए सूरज को के पास इशारा करे कालीन पर शेर की तस्वीर को, तो वो शेर की तस्वीर बन सकती है। तो सारी कायनात इनकी इताअत में होती है। ये मैं बात कहकर मैं जरा आगे बढ़ूं। एक हारून रशीद एक बादशाह गुजरा है, उसे किसी ने एक सफेद बाज दो फतन, सफेद बाज बहुत कम होते नहीं, होते हैं तो बहुत कम, जब किसी ने दिया तो इसने देखा तो बहुत अच्छा है और ये शिकार के लिए इसने तैयार किया। जब शिकार के लिए तैयार हो गया तो इसे एक दिन बगदाद से बाहर तमाम फौजियों को लेकर शिकार के लिए गया और जब शिकार के लिए इसने इसी बात को छोड़ा तो ट्रेन तो था, ये आंखों से गायब हो गया। रोजाना आ जाता था, उस दिन नहीं आया। किसी का खैमे लगा दो, जब तक ये नहीं आया मैं नहीं जाऊँ। खैमे लग गए ना और उस रात ये नहीं आया। इसे आदमी को भेज दिया कि जहां जहां इनके बैठने की बाजू पे बैठने की जगह होती है वहां तलाश करो, कहीं बैठो। और पूरे फौजी बगदाद में फैल गए। जब दूसरा दिन सुबह हुआ ये बैठा हुआ था, खैमे के बाद के देखा वही बाज आ रहा था और उस बाज के जब करीब आया तो इशारा किया और आके इसके हाथ में बैठ गया तो देखा उसके पंजे में एक मछली नुमा मखलूक, पंजे में मछली नुमा एक मखलूक कि उसकी लंबाई एक बालिश्त है, पाँव इंसान जैसे, हाथ इंसान जैसे, सारे इंसान जैसा, पेट मछली जैसा और उसकी लंबाई एक बालिश्त है और ऐसी चमकती है वो मछली जैसे धूप में तलवार चमकती है। अब इसे उसके पंजे से निकाल के सोने के बर्तन में रख के कहा कि चलो बगदाद चले गए। तमाम उलमा को बुला के कहते हैं मैंने इसे आसमान में छोड़ा है, मछली है पानी की मखलूक। मछली पानी की मखलूक है तो ये पानी की मखलूक आसमानों से ये कैसे लाया है? उलमा खामोश हो गए। उन्होंने कहा ये तो जवाब हमारे पास नहीं है, मछली तो समंदर में होती है, ये ऊपर से ये लेके आया है, गुम भी ऊपर हुआ है। उन्होंने कहा इसका हल कौन करेगा? एक आदमी ने कहा इसका हल आसान है, जो हल करने वाला तेरे जिंदार है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम क्योंकि जिंदान में रखा हुआ था इमाम। अब ये कहता है कि मैं आदमी भेजे कि इमाम से कहे, आप क्या कहे कि मौला आपसे बेटे की बड़ी ख्वाहिश थी, लिहाजा आप तशरीफ लें। आदमी गया सरकार उसी तरह जिंदान से निकल के जनाब चल के इसके दरबार में आके जब बैठ गए तो बैठते ही इसने कहा मौला आपसे बहुत मिलने का शौक था। सरकार फरमाया तूने मुझे शौक में नहीं बुलाया, सुनो जिस मकसद के लिए तुमने बुलाया है। इमाम ने फरमाया इन्नल्लाह खलका मा बैन समाए वल अर्ज़, बताया नहीं इमाम को क्या बात इन्नल्लाह खलका मा बैन समाए वल अर्ज़ कि अल्लाह ने आसमान और जमीन के दरमियान में बहरन मखफूफन एक समंदर पैदा किया है, जिसका पानी इंतहाई शीरीन है, कफा बादन उसे बिल्कुल नीचे से खालिक ने बंद कर दिया है, कतरा भी गिरे तो जमीन जल के खाकिस्तर हो जाए, ऐसी वो ऐसा समंदर बनाया है। जब इमाम इस जुमले में आए तो आलिम खड़ा हो गया, बोला उस समंदर का तूल कितना है जो आसमान और जमीनों के दरमियान में है? सरकार करना उसका तूल 4 फरसख मलकूती। उन्होंने कहा बोलो फरसख तो 3.5 मील, ये हमारा फरसख है, मलकूती फरसख कितना होता है? मेरे इमाम ने फरमाया मलकूती 1 फरसख, एक तेज रफ्तार फरिश्ते की 200 साल की परवाज़। 200 साल तक परवाज करता रहे फरिश्ता तो 1 फरसख तय होता है, तो 4 फरसख है तो 800 साल तक फरिश्ता परवाज करे, वो अल्लाह के उस समंदर के तूल को तय करेगा। ये कह के मेरे इमाम ने फरमाया हारून उस समंदर में अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए एक खास मछली नुमा मखलूक को पैदा किया। ये उनका जो लंबाई है 1 बालिश्त है, उनके पाँव इंसानों जैसे, सारे इंसानों जैसा, हाथ इंसानों जैसे, पेट उनके मछली जैसे,
اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے خاص اسے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ ان مچھلیوں میں سے اگر کوئی مچھلی اللہ کی عبادت میں سستی کرتی ہے تو اللہ اس پہ سفید باز کو مسلط کرتا ہے۔ سفید باز کو مسلط کرتا ہے تو وہ اس کو شکار کر لیتا ہے۔ ہارون کل تو نے یہی سفید باز چھوڑا ہے، یہ پرواز کرتا ہوا وہاں پہنچا ہے، ایک مچھلی نے سستی کی ہے عبادت میں، اس نے اسے شکار کر کے یہ تیرے پاس لایا ہے، اسی لیے مجھے بلایا۔ میں کہوں گا مولا، اب جب وہ لائی گئی تو مچھلی ایسی تھی، اور یہ کہہ کہ میری امام نے فرمایا ہارون یہ مچھلی بالکل اسی ہی کی خوراک ہے، اب اس کے آگے ڈال دے، یہ قطرہ خون کا نیچے نہیں گرنے دے گا اور یہ ہڈیوں سمیت کھا جائے گا۔ یہی ہوا، اب جو آگے پھینکا گیا بات گیا، دیکھتے دیکھتے ساری مچھلی کو ایک قطرہ خون کا نیچے نہیں گرنے دیا، کھا گیا۔ تو اب اسی بات سے مجھے بھی کہنے کا حق ہے، باز جب یہ تیری اپنی خوراک تھی اور خاص تھی تو وہاں کیوں نہیں کھا کے آیا؟ کہ وہاں کھا کے آتا، وہیں کھا کے آتا، کون پوچھنے والے تھا؟ اگر یقیناً وہ مجھے جواب دینے والا ہو تو یہی جواب دے گا، اگر میں وہاں کھا کے آتا تو میری امام زمانہ کی فضیلت یہ جو روح امرین ہے ملی ہے۔ اب اسی روح امرین کے لیے دیکھیں بابا، ما کنتا تدری، یہ کانا یکون، صحیح کان، یہ کانا پھیرے، یہ دیکھیں کانا، یہ کانا استمرار و دوام کے لیے، یہ کانا استمرار و دوام کے لیے، جیسے کان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور و رحیم ہے، کب سے؟ مسئلہ حل کرنا ہے میرے ساتھ، اب ذہنی طور پہ گوجن صاحب، کان اللہ غفور الرحیم، ایک کنتا تدری، کنتا آیا نا، ایک کانا سے کنتا، کانا کانا کانو کانت کانا تھا، کننا کنتا کنتما، ایک کنتا رسول کے خطاب ہے نا، اس لیے کنتا کانا سے کنتا بنا ہے خطاب کے لیے۔ کانا کس کے لیے آتا ہے؟ استمرار کے، دوام کے لیے۔ کان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے، کب سے؟ تو دوام کا معنی آ گیا، یعنی جب سے ہے، توجہ فرمائیں، جب سے ہے غفور ہے، یعنی اس کے ہونے کے بعد نہیں، جب سے ہے، وہ تو ہے ہی۔ زبان بتائے غفور ہونے کا تصور کب سے ہے؟ جب سے ہے، یعنی کوئی وقفہ درمیان میں نہیں ہے کہ اور غفور نہ ہو اور رحیم نہ ہو، ٹھیک ہے، جب سے ہے غفور ہے۔ اور پھر یہی جو یہ کانا کے لفظ ہے، یہ ازل و ابد کے معنی میں آتا ہے۔ کان اللہ علیما حکیما، بکل کنا بکل شیء عالمین، ہم ہر شے کو جانتے ہیں۔ یہ کب سے جانتے ہیں؟ جب سے۔ تو اب یہ کانا نے ازل و ابد کے معنی دیتی، ازل کی ابتدا نہیں ہوتی، ابد کی ابتدا نہیں ہوتی، ابتدا سے بھی پہلے علیم، ابتدا سے بھی پہلے حکیم۔ تو کانا کی لفظ نے ہمیں جب سے وجود ہے تب سے عمل کو ظاہر کیا، سمجھ رہے ہیں؟ جب سے وجود ہوتا ہے تب سے کیا ہوتا ہے؟ وہ عمل ہوتا ہے، یعنی جب سے اللہ ہے تب سے رحیم ہے، یعنی رحم یا غفور ہونے کا تصور وجود ہے ہی موجود، پہلے نہیں ہے، جب سے ہے۔ تو یہی کنتا رسول کے کنتا تدری، تو نہیں جانتا تھا، یہ کانا کہاں لگا ہوا ہے؟ رسول کے ساتھ۔ تو یہاں کانا کون سا معنی دے گا؟ اور نہیں بن رہا ہے، جواب و استمرار کا معنی دے رہا ہے، یعنی کیا مطلب ہو؟ کنتا تدری،
تو ما کنتا تدری، تو نہیں جان سکتا تھا مل کتاب والا ایمان، لیکن جب سے اللہ نے تجھے بنا دیا پھر کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ تو کتاب و ایمان کو جاننے والا نہ ہو۔ اس کانا کی لفظ نے، کنتا کی لفظ نے ہمیں رسول کے وجود سے پہلے کا تصور جب سے وجود ہے، جب سے ہے، یہ ہر شے کی یعنی جاننے والا ہو گیا رسول، عالم ہو گیا رسول۔ اور آگے ولیکن آیا ہے، دیکھیں یہی ولیکن ہماری غلطی کے ٹھیک کرنے کے لیے ہے۔ ولیکن کہا تھا ولیکن آگے کیا ہے؟ ولیکن جعلنا ہو نورا، ہم نے اسی کو معلوم ہے لیکن جو آتا ہے نا لیکن آپ تک پہنچانا ہے، یہ لیکن کے جو لفظ آگے کیوں آئی ہے؟ لیکن غلطی کے تلافی کے لیے آتا، صحیح، غلطی کی تلافی کے لیے آتا ہے، یہ استدراک کے لیے آتا ہے، عطف کے لیے بھی آتا ہے، لیکن یہاں نہیں ہے عطف کے لیے، ولیکن، لیکن واو بھی عطف کے لیے، لیکن بھی عطف کے لیے، دو عطف ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ باکن تدری مل کتاب و بلد ایمان، ولیکن جاننا ہو، واو بھی آئی اور کن بھی آیا۔ جب واو اور کن دو اگر عطف کے لیے تو دو حرف ایک کام کے لیے نہیں آ سکتے، تو یہ لیکن یہاں واو پہلے عطف کے لیے آ گیا، لیکن لیکن عطف کے لیے نہیں ہے۔ لیکن کس کے لیے آیا؟ استدراک کے لیے آیا۔ استدراک کسے کہتے ہیں؟ استدراک کہتے ہیں غلطی کی تلافی کرنا، اسی سے تدارک ہے۔ تدارک کے کیا معنی؟ ذرا یاد کو تدارک کرے، ان بہتری کا بھی عمل پیدا کرے، معلوم ہوتا ہے کوئی غلطی پہلی ہوئی ہے اس کا اشارہ کریں۔ تدارک اسی لیے آتا ہے نا، لیکن استدراک کے لیے آتا ہے۔ استدراک کے معنی کوئی غلطی کے ازالے کے لیے، معلوم ہوتا ہے کوئی تو غلطی کا امکان تھا، جس غلطی کوئی دوری کے پیش نظر اللہ نے لیکن کی لفظ لگائی تو وہ غلطی کہاں ہونی تھی؟ اگر غلطی ہونی ہی نہیں تھی تو لیکن اللہ نے استدراک کے لیے کیوں لگایا؟ تو معلوم ہوتا ہے غلطی کا امکان کہاں ہونا تھا۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں لیکن آپ اس میں فرمانے کے چلو جی ہے، لیکن بہت بڑی بات ہے۔ اب یہ غلطی جو جہاں ہونی تھی وہ کہاں ہونی تھی؟ کہ تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، تو لہذا اس غلطی میں غلطی کے ازالے کے لیے کیا آیا؟ لیکن پہلے سوچ لو کہ رسول کیا ہے۔ اس لیے کہ میں نے کنتا کی لفظ لگا کے ایک کنتا تدری مل کتاب و ایمان، کنتا کی لفظ رسول کے ساتھ تدری کے ساتھ لگا کے میں نے کیا کہا؟ دوام استمرار کو پیدا کر دیا۔ جب سے میرا رسول ہے، جب سے اس کا وجود ہے، تب سے وہ جانتا ہے، تب سے بے خبر نہیں ہے، کیونکہ کنتا کس کے لیے آ گیا؟ دوام استمرار کے لیے۔ جب سے اللہ ہے تب سے علیم ہے، اور باقی نکلتا ہے کہ اللہ ہو اور علیم نہ ہو۔ اللہ غفور ہے، آپ کوئی وقت نکلتا ہے کہ اللہ ہو اور غفور نہ ہو، نہیں نکل سکتا۔ تو پھر یہی ہے کنتا تدری، تو نہیں جان سکتا تھا، لیکن جب سے تو نے تجھے وجود ملا تو تو جاننے والا ہے۔ یعنی وجود کے بعد کوئی لمحہ ایسا نہیں نکل سکتا کہ تیرا وجود ہو اور تو جاننے والا نہ ہو۔ لیکن نے کون سی غلطی کا تصور دیا؟ یہی تو دیا کہ کتنی بڑی غلطی ہو جانی تھی اگر آج رسول وجود میں آنے کے بعد اگر رسول نہیں جانتا تو پھر بنانے والا عالم کہاں ہے؟ رسول تو دلیل ہے علم الہی کی، اس کے ثبوت کی دلیل کون ہے؟ رسول۔ اس دعوے کی دلیل کون ہے؟ رسول۔ اگر رسول نہیں جانتا ہونے کے بعد
پھر تو اللہ کا وجود بھی ثابت نہیں ہو سکتا. اس لیے لیکن بھی کیا ہے وہ غلطی جو تم نے کرنی ہے غور کرنا. اس لیے پھر استقرا وہاں آ گیا اننا میں استقرا گیا. غور و فکر کرو میرا رسول کیسا ہے, کب ہے, کیا غلطی ہو سکتی ہے رسول سے. اگر کوئی لمحہ پہلے نکال کے پھر تو اللہ ہی قادر نہیں ہوگا. پھر ایسے کو بنایا کیوں کہ پہلے تو جاہل ہوا بعد میں عالم بنا. یہ تو ہے اللہ کے ادا ہونے کی دلیل. تو جب سے رسول موجود ہے تو پھر کوئی لمحہ ایسا نکل سکتا ہی نہیں ہے کہ یہ ہوں اور جاننے والے نہ. ٹھیک ہے نا. اس لیے ان کا ہونا ان کے جاننے کی دلیل, ان کا وجود ان کے عالم ہونے کی دلیل. بس آج شب جمعہ معلوم ہے کہ آج مجھے حکم دیا گیا ہے کہ شب جمعہ کے حوالے سے آج اس جوان کی شہادت پڑھے جسے شبیہ رسول کے. امام فرماتے ہیں ہمارے کام میں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاشیں پہ ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں اس جوان کی شہادت پڑھی جائے جسے جناب علی اکبر. خدا کو میرا امام رو کے فرماتا ہے میرے مومنوں تمہیں خبر نہیں تھی میرا اکبر کیا, تمہیں خبر نہیں, تمہیں معلوم ہے کہ میرا اکبر کتنا قیمتی تھا. فرمایا کہ جب میرے علی اکبر کی شہادت پڑھی جائے اس وقت کوشش کریں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے جائے. اگر ان کی شہادت میں بھی توڑنا واقع نہ ہو تو ظاہر کرنا چاہتے ہیں ایسے شہزادے کی شہادت میں آنسو لگاؤ. آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آئے؟ اسی لیے آقا مہدی بحر العلوم سرکار کے شبیہ روزے پہ کھڑے ہو کے سرکار کی شہادت پڑھ رہے تھے. جناب علی اکبر کی شہادت امام کے روزے کے اندر جب رمانی میں ایک جملہ کہا کہ علی اکبر کو نیزہ لگا. جب کہا نا نیزہ لگا دوسری مرتبہ جب اس نے کہا کہ علی اکبر کو سینے میں نیزہ لگا تو ایک خدام توڑتا ہوا آیا مہدی پڑھنا بند کر دے. اس نے کہا کیوں؟ کہا کہ جب سے تو نے کہا کہ علی اکبر کو نیزہ لگا ہے امام کی سری سے خون نے پہنا سارا دن یہ روتا رہا. جب رات آئی روتے روتے جب سو گیا تو خواب میں جناب زہرا آئی. آگے کہا میں بھی آج کے بعد علی اکبر کی شہادت امام حسین کے ذریعے یہ رو کے کہتا ہے شہزادی جب میں نے غلط غلط نہیں آج کے بعد نہ پڑھنا. میری سبب کیا ہے؟ ورنہ جب سے تم نے علی اکبر کی شہادت پڑھی ہے جناب زینب نے امام کے گلے میں جاتے ہیں, ایک خیمے میں جاتے ہیں دوسرے میں جاتے ہیں. جب آئے نا جناب زینب بھی عالیہ کے خیمے میں کیا دیکھا دونوں شہزادے اور محمد کو آگے بٹھا کے کہہ رہی ہے تمہیں خبر ہے کہ کل تمہارے ماموں پر کون سا دن آنے والا ہے؟ اپنی ماں کے پاس پہنچو پہلے تمہارا لاشا آ جائے اور خبر کا نظر اٹھا کے نہیں دیکھنی پائی. شہزادے کہتے ہیں امی کل کا دن تو آگے امام نے سنی تو آگے بڑھے. آگے آئے کیا دیکھا 13 سالہ امیر قاسم کی ماں قاسم کو پیار کر کے قاسم تو یتیم ہے کل علی اکبر اپنی ماں کے پاس بیٹھا 13 لاشیں آ جائے یتیم کہتا ہے امی اور ان کے لاشیں آنے کے قابل ہوں گے. اگر میرا
فاطمہ کا ساتھ گود میں رکھو، آخری وقت ہے. علی اکبر کیا حال ہے؟ بابا ٹھیک ہے، آگے صاحب کی. علی اکبر دیکھ کر دیکھو، اب کیوں دیکھا؟ کہا بیٹا آخری وقت ہے، مجھے گلے لگا.